السلام علیکم، ڈاکٹر رفت نذیر، اور آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں میں وارڈ میں ہی ہوں ان پیشنٹ کے ساتھ جو کہ سرجری کے بعد یہاں پہ ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ ہپ ریپلیسمنٹ کے ساتھ ہے، تو آج ہم بات کریں گے ہپ ریپلیسمنٹ یا ہپ سرجری کے بعد ریہیب پلان، جس میں ہم مریض کو بتاتے ہیں صحیح طریقہ، بہت سارے اس کو ہم نے احتیاطی تدابیر بتانی ہوتی ہیں، پیشنٹ کو اٹھنے سے لے کے چلنے تک کا محفوظ اور مؤثر طریقے سے گائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ فزیو تھراپی کا مقصد صرف ہپ چلانا نہیں ہوتا، بلکہ درد کو کم کرنا، جوڑ کو محفوظ رکھنا، مسلز کو مضبوط کرنا اور مریض کو خود مختار بنانا ہوتا ہے۔ بہت سارے مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہپ سرجری کے بعد یا ہپ ریپلیسمنٹ کے بعد آتا ہے وہ ہے بیڈ موٹیلٹی۔ میں آپ کے ساتھ پہلا مرحلہ، دوسرا یا سٹیج 1، سٹیج 2 کس طرح سے ہم نے ہپ ریپلیسمنٹ کے پیشنٹ کا ریہیب پلان لے کر چلنا ہے ڈسکس کروں گی۔ وہ تمام موومنٹس جس سے پیشنٹ کو اوائڈ کرنا ہے، وہ تمام چیزیں جو کر کے اس کو فائدہ حاصل ہوگا وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں، وہ پوزیشنز، وہ پوسچرز، ہر چیز میں ڈسکس کروں گی، آپ کو بتاؤں گی، تاکہ جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے فزیو تھراپی آپریشنز کے بعد، تو گھر میں اتنی بڑی سرجری کروا کے، اتنی تکلیف برداشت کر کے اگر آپ ریہیب نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ جوائنٹ وہیں پہ سٹک ہو جائے گا، موومنٹس رک جائیں گی، پین اتنی شدید ہو جائے گی، آپ سے کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، تو ایسی سرجری کا کیا فائدہ؟ سرجری تب ہی کارآمد جب آپ اس کا پراپر ریہیب پلان لیتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ سٹیج 1، سٹیج 2 یا وہ تمام مرحلے پراپرلی ڈسکس کروں گی، تاکہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹس میں نہیں جا سکتے، تو وہ گھر بیٹھے ہی اتنی بڑی سرجری کو ضائع مت کریں، فزیو تھراپی کریں، گیٹ ٹریننگ کریں، پراپر پوسچرز، پوزیشنز لگائیں، تاکہ جو اتنی تکلیف بیئر کی ہے اس کا ان کو فائدہ ہو۔ اچھا، سب سے پہلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ ہپ ریپلیسمنٹ ہے، نی ریپلیسمنٹ ہے، کوئی بھی میجر سرجری ہوئی ہے، ہم پیشنٹ کو بیڈ موبیلٹی بتاتے ہیں۔ اکثر جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کیا آتے ہیں بالکل موو نہیں کرتے، لیٹ جاتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ جوڑ جڑ جائے یا بہتر ہو جائے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ موومنٹ سٹک ہو گئی ہوتی ہیں، وہ چل ہی نہیں پا رہی ہوتی ہیں، پھر ان کو ہمیں موومنٹ کروانے میں ایک نئے سرے سے پین شروع ہو جاتی ہے، کانٹریکچرز بن رہے ہیں، مسل اسپیزم میں آ رہا ہے، اسٹفنس میں آ رہا ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے پہلے ہی نہیں ہونے دینا، احتیاط کرنی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ آئے گا ہمارا بیڈ موبیلٹی۔ اس میں ہم نے پیشنٹ کو صحیح لیٹنے کی پوزیشن بتانی ہے۔ ٹانگوں کے درمیان میں آپ تکیہ رکھیں گے۔ تکیہ کیوں رکھیں گے؟ کہ رات کو سوتے ہوئے بے دہانی میں پیشنٹ ٹانگوں کو کراس نہ کر دے یا زیادہ اندر کی طرف نہ لے جائے، جس کے باعث جو پرزا لگا ہے، امپلانٹ ڈلا ہے، اس کا ڈسلوکیٹ ہونے کا چانس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہپ کو آپ نے 90 ڈگری سے زیادہ نہیں موڑنا۔ 90 ڈگری مطلب آپ نے بہت زیادہ گھٹنے بینڈ کر کے لیٹنا نہیں ہے۔ اس میں بھی یہی ہوگا کہ جو امپلانٹ ہے اس کی ابھی فکسیشن بالکل تازہ وہ مرحلے پہ ہے، تو وہ پیچھے کی طرف نکل سکتا ہے یا کسی بھی طرف کو ڈسلوکیٹ کر سکتا ہے۔ پوزیشننگ کر دیں گے پیشنٹ کی، یعنی اس کو صحیح طریقہ ہم نے لیٹنے کا بتا دیا ہے۔ جب وہ سائڈ کروٹ بھی لے تب بھی دونوں گھٹنوں کے درمیان تکیہ لگا کر لے۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں ہلکی سی ایکسرسائزز، جس کو ہم بولتے ہیں بیڈ ایکسرسائزز۔ اچھا، جو ہمارا سٹیج 1 تھا وہ تھا بیڈ موبیلٹی ہو گیا، پوزیشننگ ہو گیا، لیٹنے کا، بیٹھنے کا صحیح طریقہ۔ دوسرے مرحلے میں ہم نے پیشنٹ کو کھڑا کرنا ہے، مطلب کہ ہم نے سٹنگ سے سٹینڈنگ میں لے کے آنا ہے۔ اس میں ہم نے پیشنٹ کو پراپر گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سے کھڑے ہونا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا گیٹ ٹریننگ۔ ہم پیشنٹ کو گائیڈ کریں گے اس نے چلنا کیسے ہے، دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ سٹیجز میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ گیٹ ٹریننگ کروائیں گے، پھر ویٹ ویئرنگ بتائیں گے کہ کس طرح سے اسی جو آپریٹڈ جوائنٹ ہے اس پہ اس نے کتنا وزن ڈالنا ہے اور کس طرح سے اس نے واکر کے ساتھ بیلنس میں رہتے ہوئے چلنا ہے۔ لاسٹ میں ہم نے پیشنٹ کو احتیاطی تدابیر بتانی ہے، احتیاطی تدابیر پریکاشنز بتائی جائیں گی پیشنٹس کو۔ تو ابھی اس پارٹ میں میں نے صرف جسٹ آپ کے ساتھ وہ مرحلے، وہ سٹیجز ڈسکس کیے ہیں جو سرجری کے پیشنٹ کو ہم نے سارے گائیڈ کرنے ہوتے ہیں۔ پارٹ 2 میں آپ کو پریکٹیکلی ایک پورا
ریہیب پلان اس پیشنٹ پہ جس کی ہپ سرجری ہوئی ہوگی وہ اسی کے اوپر اپلائی کر کے پریکٹیکل پرفارمنس کے ساتھ، گیٹ ٹریننگ کے ساتھ، اسٹینڈنگ کے ساتھ، ایکسرسائزز کے ساتھ ایکسپلین کروں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، میکسیمم شیئر کریں تاکہ کسی کے مدد ہو سکے، کسی کو درد سے نجات مل سکے، اور اللہ پاک ہمارے لیے بھی بہتری کریں، تمام مسلمانوں کو صحت مند رکھیں۔ صحت سے بڑی نعمت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عطا کریں، میرے تمام پیشنٹس کو، ہم سب کو، آمین ثم آمین۔